فوج یزیدی سے ہر نکل آیا، یہ کہہ کے فوج یزیدی سے ہر نکل آیا، بہت اچھا ہے، رکھ اپنے لال و گوہر میری خاک پاس الگ، رکھ اپنے لال و گوہر میری خاک پاس الگ، غم حسین میں رونے دے چارہ گر مجھ کو، غم حسین میں رونے دے چارہ گر مجھ کو، میرے غموں کی دوا ہے تیری دوا سے الگ، غم حسین میں رونے دے چارہ گر مجھ کو، میرے غموں کی دوا ہے تیری دوا سے الگ، میرے غموں کی دوا ہے تیری دوا سے الگ، نہ قید مذہب و ملت نہ رنگ و نسل کا فرق، نہ قید مذہب و ملت، نہ قید مذہب و ملت نہ رنگ و نسل کا فرق، صدائے کرب و بلا ہے ہر ایک صدا سے الگ، میں عشق اپنے تخلص میں کیوں نہ ناز کروں، یہ لفظ رہ نہیں سکتا ہے کربلا سے الگ، میں عشق کیوں نہ تخلص پہ اپنے ناز کروں، یہ لفظ رہ نہیں سکتا ہے کربلا سے الگ، میں عشق کیوں نہ تخلص پہ اپنے ناز کروں، یہ لفظ رہ نہیں سکتا ہے کربلا سے الگ۔ دیکھیے دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو میں سنانا چاہتا ہوں ابھی میں پہنچا نہیں ہوں وہاں تک، میں انشاءاللہ پہنچوں گا۔ سنیے شعر، عرض کیا بدلا کہ زمین پہ خلد کے موتی سجا رہا ہوں میں، زمین پہ خلد کے موتی سجا رہا ہوں میں، غم حسین میں آنسو بہا رہا ہوں میں، زمین پہ خلد کے موتی سجا رہا ہوں میں، غم حسین میں آنسو بہا رہا ہوں میں، غم حسین میں آنسو بہا رہا ہوں میں، اور یہیں سے راستہ فردوس کا نکلتا ہے، یہی سے راستہ فردوس کا نکلتا ہے، غم حسین میں آنسو بہا رہا ہوں میں، اور یہیں سے راستہ فردوس کا نکلتا ہے، در حسین پہ آنکھیں بچھا رہا ہوں میں، یہیں سے راستہ فردوس کا نکلتا ہے، در حسین پہ آنکھیں بچھا رہا ہوں میں، میرے خدا مجھے میسم کا حوصلہ دینا، میرے خدا مجھے میسم کا حوصلہ دینا، تیرے حسین کے پرچم اٹھا رہا ہوں میں، میرے خدا مجھے میسم کا حوصلہ دینا، تیرے حسین کا پرچم اٹھا رہا ہوں میں، تیرے حسین کا پرچم۔ اب جو شعر پیش کر رہا ہوں شعر آ رہا ہے اب تک، اب ثبوت دیجئے کہ واقعی شعر کو بھی سنا جاتا ہے کنٹرول میں۔ میرے خدا مجھے میسم کا حوصلہ دینا، تیرے حسین کا پرچم اٹھا رہا ہوں میں، اور ادھر سے تیرگی گزرے تو روشنی بن جائے، ادھر سے تیری گزرے تو روشنی بن جائے، بابا بابا درپن صاحب آئیے، ادھر آئیے، اسٹیج خالی ہمارا۔ میرے خدا دیکھیں بھائی شعر دیکھیے، میرے خدا مجھے میسم کا حوصلہ دینا، جی بابا تیرے حسین کا پرچم اٹھا رہا ہوں میں، شعر پیش کر رہا ہوں ذات، ادھر سے تیرگی گزرے تو روشنی بن جائے، چراغ اتنے سروں کے جلا رہا ہوں میں، ادھر سے تیرگی گزرے۔ بھائی کیا کہنے میں اندر بھائی شعر ہو گیا ہے، بابا بابا بھائی کیا کہنے میں اندر بھائی، بابا بابا میں بت پرست ہوں، کافر نہیں ہوں، یہ کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں ہندو ہوں اور ہندوؤں کو یہ کر رہا ہوں تو کیا احسان کر رہا ہوں، وہ تو ان کی شہادت پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، بھائی زندہ باد بابا بابا، وہ تو احسان کی بات نہیں، مگر بات کہیں بھی جائے تو سلیقے سے کہیں جائے، ادھر سے تیرگی گزرے تو روشنی بن جائے، چراغ اتنے سروں کے جلا رہا ہوں میں، چراغ اتنے سروں کے جلا رہا ہوں میں، اور میں بت پرست ہوں، کافر نہیں ہوں، دشمن عشق مجھے روز قضا کھانے جا رہا ہوں میں، میں بت پرست ہوں، کافر نہیں ہوں، دشمن عشق مجھے نہ رو قضا کھانے جا رہا ہوں میں،
مجھے نہ روک ادا خانے جا رہا ہوں میں. ممدوح کے سلسلے سے کوئی نہ کوئی شعر ہونا بہت ضروری ہے، تو میں ایک مطلع اردو شعر سناتا ہوں آپ کو، سنیے شاید اچھے لگے آپ کو. عرض کیا کہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، تمہارے ساتھ ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، ہمیں بھی اپنی وفاؤں کو آزمانا ہے. اب آپ جڑیے مجھ سے، تعداد میں بھلے ہی آپ کم ہیں لیکن سمجھنے والے لوگ ہیں شعروں کے، کہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، ہمیں بھی اپنی وفاؤں کو آزمانا ہے، اور میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. ایسا ہے کہ جو حسینی بن ہی نہیں سکتے ان کو کیوں وقت برباد کیا جائے گا. تمہارے ساتھ ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، ہمیں بھی اپنی وفاؤں کو آزمانا ہے، اور میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. جو چل رہے ہیں انہیں اور بھی چلانا ہے. میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. جو جل رہے ہیں اور بھی جلانا ہے. میں تو شعر ہو رہے ہیں وفا. میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے. آپ دوستوں نے شعر سن لیجیے، آپ کی عطا مولا ہے، میرا کچھ نہیں. یہ واقعی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ سنانے کا وقت نہیں، میں شعر سنا رہا ہوں. سنیے شعر اور محسوس کیجیے گا شعر کو، کہ میں ہندوؤں کو حسینی بنانے نکلا ہوں. جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، اور یہ میری آنکھوں کے آنسو نہ سوکھ جائے کہیں. یہ میری آنکھوں کے آنسو، یہ میری آنکھوں کے آنسو نہ سوکھ جائے کہیں. جناب فاطمہ زہرا کو منہ دکھا رہا ہے. یہ میری آنکھوں کے آنسو نہ سوکھ جائے کہیں. جناب فاطمہ زہرا کو منہ دکھانا ہے. ایک مطلع اور ایک شعر حکم حیدر بھائی کا پیش کیے دینا ترنم سے سنیے. جی میں پیش کر رہا ہوں، مطلب خدا کرے کہ میں پڑھ رہا ہوں. مد ہے مرتضیٰ کے واسطے. سنیے دوستو شعر. اب یقین مانیے میں آپ سے بات کروں کہ شعر یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا شعر. مد ہے مرتضیٰ کے واسطے، لفظ ہی کوئی ملا نہیں. مد ہے مرتضیٰ کے واسطے، مد ہے مرتضیٰ کے واسطے، لفظ ہی کوئی ملا نہیں، لفظ ہی کوئی ملا نہیں. رکھ دیا ہے دل نکال کر اور کوئی راستہ نہیں. مہندر بھائی کیا کہنے ہیں؟ پپا بابا بابا پپا بابا بابا. مد ہے مرتضیٰ کے واسطے، لفظ ہی کوئی ملا نہیں، لفظ ہی کوئی ملا نہیں. رکھ دیا ہے دل نکال کر اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں. رکھ دیا ہے دل نکال کر. شعر سمجھے دوستو، خاص طور پہ مصطفیٰ جو ہے وہ ہے علی، جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ. دوستو یاد رکھیے، خدائی قسم بڑی محنت سے وہاں سے شعر آتا ہے، کبھی کبھی یاد آتا ہے. مصطفیٰ جو ہے وہ ہے علی،
جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ جو ہے وہ ہے علی، جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ، جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ علی کے درمیان فاصلہ سانس کا بھی فاصلہ نہیں۔ ارے کیا کہنا ہے بابا بابا، مصطفیٰ جو ہے وہ ہے علی، جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ، جو علی ہے وہ ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ علی کے درمیان سانس کا بھی فاصلہ نہیں، غلبہ غلبہ ہو گیا۔ سانس کا بھی فاصلہ۔ زمانہ ہو گیا فرزند مرتضیٰ سے الگ، اجل چراغ تھا جلتا رہا ہوا سے الگ۔ شعر کو محسوس کیجیے آپ، یہ شعر کہ میں اشک کیوں نہ تخلص پہ اپنے ناز کروں، یہ لفظ ہو نہیں سکتا ہے کربلا سے الگ۔ جو لوگ جیتے ہیں دنیا میں کربلا سے الگ، وہ اصل میں ہے پیغمبر سے اور خدا سے الگ۔ جو لوگ جیتے ہیں دنیا میں کربلا سے الگ، جو لوگ جیتے ہیں دنیا میں کربلا سے الگ، وہ اصل میں ہے پیغمبر سے اور خدا سے الگ۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، قبول کر کے اسے خوش ہوا ہے خالق بھی۔ ابھی شعر پہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ قبول کر کے اسے خوش ہوا ہے خالق بھی، دعا علی کی ہے دنیا کی ہر دعا سے الگ۔ قبول کر کے اسے خوش ہوا ہے خالق بھی، قبول کر کے اسے خوش ہوا ہے خالق بھی۔ یہ میرے شعر ان کے شعر کو کم نہیں کر سکتے، ان کے شعر بہت بڑے شعر، صرف یاد آ گیا مجھے، یہ قبول کر کے اسے خوش ہوا ہے خالق بھی، دعا علی کی ہے دنیا کی ہر دعا سے الگ۔ اور آخری شعر کہ چلو یہ مان لیں مومن نہ تھے ابو طالب، چلو یہ مان لیں مومن نہ تھے ابو طالب، تو پھر رسول ہوئے کیوں نہیں چچا سے الگ۔ تمام عالم اسلام سے بات پیش کر، چلو یہ مان لیں، چلو یہ مان لیں مومن نہ تھے ابو طالب۔ بھائی جواب دیجیے، تمام عالم اسلام 72 73 جتنے فرقے ہیں، جتنے مکتبے فکر ہیں، جواب دیں اس کا۔ چلو یہ مان لیں، ابھی جب سہرا پڑھ رہے تو ہمارے بھائی نیاز بیدی صاحب نے کہا کہ سہرا پڑھنے نکاح پڑھنے والے کا ذکر نہیں تھا اس سہرے میں۔ جس نے رسول کا نکاح پڑھی، جس نے رسول کو زندگی پر پرورش کی، آپ اس پہ یہ تہمت لگائیں معاذ اللہ کہ چلو یہ مان لیں مومن نہ تھے ابو طالب، تو پھر رسول ہوئے کیوں نہیں چچا سے الگ۔ آئیے رات جناب مہندر سنگھ کی شاعری کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کی شاعری کا قائل ہوں، کیونکہ جذباتی شاعری سطحی شاعری پہ ایک وقت لوگ داد دے دیتے ہیں بولے ہو کر، لیکن یہ شاعری جو ہوتی ہے تو شاعری کو محسوس کرتے ہیں۔ کچھ شاعر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شعر پہ فوراً داد مل جاتی ہے، جسم بوڑھا ہو سکتا ہے ان کا لیکن ان کی آواز آج بھی جوان ہے، جناب حیدر کے رہتے ہیں۔ ابھی الگ کے ردیف میں ہمارے درد صاحب اور ہمارے مہندر صاحب نے پڑھے تو مجھے بھی ایک مطلب اور ایک شعر یاد آیا، میں بھی یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس کے بعد پھر بلایا فرمائے کہ نہیں ہے دین خدا مرضی خدا سے الگ، نہیں ہے دین خدا مرضی خدا سے الگ، یہ ایک پل کو بھی ہوگا نہ کربلا سے الگ، یہ ایک پل کو بھی ہوگا نہ کربلا سے الگ۔ اور شعر نظر کر رہا ہوں کہ دعا تو ایک ہی مانگی تھی مجلس شہ میں، دعا تو ایک ہی مانگی تھی مجلس شہ میں، خدا نے اور بہت دے دیا دعا سے الگ، دعا تو ایک ہی مانگی تھی مجلس شہ میں، خدا نے اور بہت دے دیا دعا سے الگ۔ ملائے فرمائے چار مصرے، جشن زہرا کا جب سلسلہ ہو گیا، میں سنے اجازت ہو تو میں پڑھوں۔
بالکل آپ سن رہے ہیں آپ بالکل توجہ آپ کی طرف. جشن زہرا کا جب سلسلہ ہو گیا رات کم ہو گئی دن بڑا ہو گیا آگ روشنی کے پتلے میں لگنے لگی اب تو پتلا جلانا روا ہو گیا اب تو پتلا جلانا روا ہو گیا. نعرے سلوات پڑھے آپ حضرات. منقبت تازہ پیش کر رہا ہوں. خاص طور سے توجہ چاہوں گا کیونکہ ہمارے ببلو ہیں اور ہمارے تمام گروپ نے یہ کہا صاحب تازہ پڑھنا تو میں تو عموماً یا تازہ ہی پڑھتا ہوں کبھی میں ریپیٹ کرتا ہی نہیں ہوں کلام اور اتفاق یا کوئی ہو جائے تو اس کے لیے آپ حضرات معاف کر دیا کیجئے. لیکن یہ ہے کہ مولا مجھے بہت کچھ دیتے ہیں تو اس لیے میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. مولا فرمائے مطلب تم اپنی ضرورت میں علی کہہ کے تو دیکھو. بس سنیے خاص طور سے تم اپنی ضرورت میں علی کہہ کے تو دیکھو تم اپنی ضرورت میں علی کہہ کے تو دیکھو تقلید رسالت میں علی کہہ کے تو دیکھو تقلید رسالت میں علی تم اپنی ضرورت میں علی کہہ کے تو دیکھو تقلید رسالت میں علی کہہ کے تو دیکھو. گر تم کو سجانا ہے نمازوں کا مقدر بس سنیے خاص طور سے گر تم کو سجانا ہے نمازوں کا مقدر میرا بے عبادت میں علی کہہ کے تو دیکھو میرا بے عبادت میں میرا بے عبادت میں علی کہہ کے تو دیکھو. ہو جائے گی ہر دور کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گے ہر دور کی سب مشکلیں آسان ایک بار مصیبت میں علی کہہ کے تو دیکھو ایک بار مصیبت میں علی کہہ کے تو دیکھو. کرنا ہے گر کفر پہ ایمان کو غالب کرنا ہے گر کفر پہ بھیا سارے شیخ بھائی صاحب ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہو جن تم میرا چھوٹا بھائی ہے میں کہنے کا حق رکھتا ہوں. کرنا ہے گر کفر پہ ایمان کو غالب تم حلقہ بدعت میں علی کہہ کے تو دیکھو کرنا ہے گر کفر پہ ایمان کو غالب تم حلقہ بدعت میں علی کہہ کے تو دیکھو. شیخ مولانا فرمائے اللہ بنا دے گا میاں تم کو ابو ذر بس سنیے اللہ بنا دے گا میاں تم کو ابو ذر تم عالم غربت میں علی کہہ کے